بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عاطف اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے تمام حربے آزمائے، عدالتی محاذ پر شکست بھی کھائی، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ صرف طاقت استعمال کر رہی ہے۔ زور بازو کے ذریعے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، ان کی لیڈرشپ کو نہ صرف گرفتار کر رہی ہے بلکہ خوف زدہ بھی کر رہی ہے، اور عدالتی محاذ پر شکست کے بعد انہوں نے عدالت کے خلاف ہی محاذ کھڑا کر دیا ہے، اور آج اسلام آباد میں یہ دھرنا جو ہے وہ پی ڈی ایم کا وہ جاری ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا پی ٹی آئی کو یہ بین کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ جماعت کا عدم قرار دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ کیا ان تمام ورکرز کو، لیڈرز کو ایک دہشت گردی کا لیبل لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت ساری خبریں اور بھی خطرناک طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جس طرح کہ حکومت کے اندر سے اور کچھ اداروں کے، حساس اداروں کے کچھ لوگوں کے استعفے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ تو ناظرین، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ آج عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے ان تمام خدشات کا اظہار کیا ہے۔ تو اس ٹویٹ میں انہوں نے پوری ملکی حالات کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک گیس جو ہے وہ دیا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کا ٹویٹ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اب لندن پلان تو کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ میں قید میں تھا تو تشدد کی آڑ میں یہ خود ہی جج، جوری اور جلاد بن بیٹھے ہیں۔ منصوبہ اب یہ ہے کہ بشریٰ بیگم کو زندان میں ڈال کر مجھے اذیت پہنچائیں اور بغاوت کے کسی قانون کی آڑ لے کر مجھے آئندہ 10 برس کے لیے قید کر دیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی بچی کچی قیادت اور کارکنان کو بھی پوری طرح جکڑ لیں، اور آخر میں پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی جماعت پر پابندی لگا دیں، جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر لگائی۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ عوام کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آئے، انہوں نے 2 کام کیے ہیں۔ اول، محض تحریک انصاف کے کارکنان ہی کو خوف زدہ نہیں کیا، بلکہ عام شہریوں کے دلوں میں بھی خوف بٹھایا جا رہا ہے۔ دوم، میڈیا پر مکمل طور پر قابو پایا جا چکا ہے اور بزور جبر اس کی آواز دبائی جا چکی ہے۔ کل پھر یہ انٹرنیٹ سروس معطل کر دیں گے اور سوشل میڈیا، جو پہلے ہی جزوی طور پر چل رہا ہے، کو پوری طرح بند کر دیں گے۔ اس دوران جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، گھروں کی حرمت پامال کی جا رہی ہے اور پولیس نہایت بے شرمی سے گھر کی 4 دیواری میں موجود خواتین سے بدتمیزی اور بدسلوکی میں مصروف ہے۔ آج سے پہلے اس ملک میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس کبھی یوں پامال نہ ہوا جیسا یہ مجرم کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ مجھے گرفتار کرنے آئیں تو لوگ باہر نہ نکلیں۔ سپریم کورٹ کے باہر فضل الرحمان والے تماشے کا واحد مقصد بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو مرعوب کرنا ہے، تاکہ وہ آئین پاکستان کے مطابق کوئی فیصلہ صادر کرنے سے باز رہیں۔ پاکستان پہلے ہی 1997 میں نون لیگی غنڈوں کو نہایت ڈٹائی سے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوتے دیکھ چکا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نہایت محترم چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا۔ عوام پاکستان کو میرا پیغام ہے کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک حقیقی آزادی کے لیے لڑوں گا، کیونکہ مجرموں کے اس گروہ کی غلامی سے موت میرے لیے مقدم ہے۔ میں اپنے لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صورت میں یہ عہد باندھ رکھا ہے کہ ہم رب ذوالجلال کے علاوہ ہرگز کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اگر آج ہم خوف کے بت کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تو ذلت اور شکست و ریخت ہماری آئندہ نسلوں کا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ ملک جہاں ناانصافی اور جنگل کے قانون کا دور دورہ ہو، وہ زیادہ دیر تک صفحہ ہستی پر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو ناظرین، وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ان کی جماعت کو کچلنے کی پوری تیاری اور منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اور اس کے لیے ہر جگہ پہ فیلڈنگ سیٹ کر لی گئی ہے۔ عدالتوں کے باہر فیلڈنگ ہے، سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کی فیلڈنگ ہے، الیکشن نہ کروا کر ہٹ دھرمی کی فیلڈنگ ہے، اور اوورال ان کے کارکنوں کو گرفتار کر کے ایک تھریٹ جو ہے ان کی پارٹی کے اوپر، جو ان کے کارکنان ہیں ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں وہ جو دیکھ رہے ہیں عمران خان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اگر ان کی گرفتاری ہو گئی تو ڈیفینیٹلی، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو تو ضمانت مل چکی ہے، لیکن وہ بھی ٹرسٹی کے طور پر ان کا نام بھی شامل ہے اس کیس کے اندر۔ تو بشریٰ بی بی کا نام چونکہ وہ نومینی ہے اس ٹرسٹ کی، لہٰذا وہ بھی اس کیس میں وہ نیب کے جو ہے وہ حوالے ان کو کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا انہوں نے اظہار کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کھل کر کہا کہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں یہ بالکل اس جیسے ہیں جس طرح سے ایک 71 میں مشرقی پاکستان جب ہم سے الگ ہوا تھا تو اس وقت بھی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے، ایک سیاسی قوت کو بھرپور طاقت سے دبانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح 1971 میں عوامی لیگ کو، جو شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی تھی، وہ کلیئر میجورٹی جیتنے کے باوجود بھی
ان کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا اور الٹا ان پہ طاقت کا استعمال کیا گیا تھا، وہ یہ سمجھ لیں کہ شاید پی ٹی آئی جو کہ ایک بہت بڑی پاکستان کی سیاسی قوت بن کے ابھری ہے اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے، اور ایک اس جماعت کے مقابلے میں پی ڈی ایم کو 13 جماعتوں کے اتحاد کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، تو وہ وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں جس طرح اس پاکستان میں ایک عوامی لیگ دیکھی تھی۔ تو اس طرح وہ ان کا جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ اگر کریک ڈاؤن ہوا تو اوورآل یہ پورے ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے بات کی کہ وہ عمران خان کو بغاوت کے قانون کی آڑ لے کر انہیں 10 سال کے لیے قید کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بغاوت کے قانون سے مراد ان کی یہ ہے کہ جس طرح آج کل وہ بیانات بڑے سخت قسم میں دے رہے ہیں، اداروں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، غداری کا مقدمہ، بغاوت کے مقدمے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بھی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے۔ اس کے بعد ان کی اپنی زمین کیسے تنگ ہوئی یہ آپ کے سامنے تھا۔ یہ نہال ہاشمی صاحب تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے یہ بیان دیا اور اس بیان کے بعد ان پہ توہین عدالت کا مقدمہ ہوا اور انہیں جیل کاٹنا پڑی تھی۔ تو اس کے بعد دیکھیں اب یہ بیان تو کچھ بھی نہیں جو آج کل نون لیگ کے رہنما جو ہے وہ کھلا چیف جسٹس کے خلاف بیان دے رہے ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے وزیر اعظم خود شہباز شریف صاحب ہوں، یہ چاہے خواجہ آصف ہوں، تو ان کے بیانات کو دیکھیں تو کیا وہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا وہ اس کی پاداش میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ یعنی اتنے سنگین نوعیت کے بیانات دینے کے باوجود کوئی ان کو نوٹس نہیں مل رہا توہین عدالت کا، کوئی کسی طرح سے ان کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی، اور دن بدن ان کے بیانات اور کھلتے جا رہے ہیں اور زیادہ ان بیانات میں جو ہے وہ زہر بھرا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ دیکھیں عمران خان کے بیان دیتے ہیں، سپریم کورٹ اس طرح ایک مقدس ادارہ ہے، اس طرح فوج بھی ہمارا ایک مقدس ادارہ ہے، تو سپریم کورٹ کے خلاف بیان دینے سے ان رہنماؤں کو کوئی پکڑ نہیں رہا۔ لیکن دوسری طرف اگر عمران خان نے کچھ سخت بیان دیے ہیں مقدس اداروں کے خلاف، تو انہیں یہ ڈر ہے، شک ہے کہ انہیں ان پہ بغاوت کا مقدمہ درج کر کے 10 سال کے لیے اندر کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی پارٹی کو ختم کیا جا سکے۔ تو یہ خدشات کا اظہار وہ جو کر رہے ہیں، اصل میں ان کا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 پاکستان کا نظام، جس طرح وہ کہتے بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ ایک امیروں کے لیے، طاقتور کے لیے الگ ہے اور کمزور کے لیے الگ ہے، تو شاید وہ خود کو کمزور سمجھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، اور جس کے پاس پاور ہے وہ قانون کو استعمال کر رہی ہے اس کے خلاف جو ان کے مخالفین ہیں۔ تو لہٰذا ایک بہت ہی ایک سنگین نوعیت کی سچویشن ہے، اور اس سچویشن کے پیدا ہونے کے بعد عمران خان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو بیانات دے رہے ہیں شاید ان کے خلاف کوئی ہوم ورک کیا جا رہا ہے ان کی اس پارٹی کو اور انہیں سے پابند کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی اہم نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ان کے گرفتاری کے اوپر جیسے عوام کا رد عمل آیا، جس طرح لوگوں نے باہر نکلے اور جلاؤ گھراؤ کیا، احتجاج کیا، کچھ شر پسندوں نے تنصیبات پہ حملے بھی کیے، لیکن انہیں یہ شک ہے کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ لوگوں کے جذبات کو بھی دبانے کی حکمت عملی ہوگی۔ ان کی گرفتاری کے بعد لوگ باہر نہیں نکلیں گے اور اس کے بعد کوئی رد عمل بھی نہیں آئے گا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے گریجولی انہیں ایک سازگار ماحول گورنمنٹ کو مل جائے گا، اور پھر یہ پارٹی پاکستان کے جو ہے وہ سیاسی منظر نامے سے ہٹ جائے گی۔ اس معاملے میں انہوں نے 2 پوائنٹ بھی کہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ایک ان کی جو اسٹریٹجی ہے، پہلے تو ان کے کارکنوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کی لیڈرشپ کو کے اندر خوف بٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے حق میں کسی طرح سے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز نہ صرف بند کر دی جائے گی بلکہ آپ کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میڈیا کی آواز بھی بند کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تمام چینل جو ہیں وہ تقریباً پی ٹی وی بنے ہوئے ہیں، اور ایک خاص طرح کا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے تمام چینلز کے اوپر، اور دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اس کی کوریج اس طرح سے نہیں ہو پا رہی جس طرح سے ایک بیلنسڈ وے میں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک جو نیریٹو کی جنگ ہے، یہ بھی ایک میڈیا کو بھی ایک پروپیگنڈا کے ٹول کے طور پر یوز کرنا، یہ بھی ہٹلر کے زمانے کی باتیں تھیں، اور جو اب تک یہ کارگر ہوتی ہیں کہ جب بھی کسی کو دبانا ہو، کسی سیاسی جماعت کو دبانا ہو، کوئی ایجنڈا اپنا امپوز کرنا ہو، تو یہ میڈیا کا سہارا لے کر اوورآل یہ ہر طرح سے حربے آزمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا جو آؤٹ لیٹ تھا سوشل میڈیا، اس پہ تقریباً پابندی ہے۔ جو لوگ میڈیا سے خبریں نہیں ملتی اور پیور سنسرشپ اور ڈیفرنٹ ریسٹرکشنز کی وجہ سے، تو
تو وہ سوئچ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہاں پہ جا کے کچھ ڈفرینٹ آؤٹ لک، ڈفرینٹ نیریٹو کو جو وہ ہے وہ دیکھ سکیں، سن سکیں، جان سکیں۔ لیکن ایز یو نو کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی کافی حد تک پابندی ہے، اور گھٹن کے ماحول کے اندر جو اوور آل جو ایک نیریٹو امپوز کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے، وہ ہے پرو پی ڈی ایم اور اینٹی پی ٹی آئی۔ تو آواز بھی دبائی جا رہی ہے، کارکنوں کو بھی دبایا جا رہا ہے، پکڑا بھی جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اس لیے عمران خان کو آج بولنا پڑا، ان کو ٹویٹ لکھ کے بتانا پڑا کہ حالات یہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا ذکر کیا اور اس کو تماشا قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پریشر میں ڈالنے کے لیے ایک کارروائی سمجھی جا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا عمران خان کو رہا کرنے کا، اور نیب کورٹ کا جو ٹرائل ہے، جس کا جو ریمانڈ ہے اس کو کینسل کرنے کا، اور ان کو ضمانت دینے کا، اور نیب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کا جو فیصلہ تھا، اس کے رد عمل کے طور پر یہ دھرنا ہو رہا ہے۔ لیکن اس دھرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے الیکشن کی تاریخ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل 14 مئی تھی، اور یہ ڈیٹ تھی پنجاب میں الیکشن کروانے کی آخری تاریخ جو سپریم کورٹ نے دی تھی، لیکن حکومت نے اس تاریخ کو بھی بالکل لائٹ لیا اور اس پہ عمل نہیں کیا، الیکشن نہیں ہوئے، اور آج الیکشن نہ ہونے کے کیس پہ سماعت کے موقع کے اوپر مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیج سجائے بیٹھے ہیں تاکہ چیف جسٹس صاحب کو پریشر میں لایا جا سکے، اور الیکشن کے اوپر جو بھی ورڈکٹ آئے اس پہ اثر انداز ہونے کی ایک کوشش کی جا سکے۔ تو یعنی کہ ہم نے نہیں ماننا، عدالتوں کو نہیں ماننا، آئین کو نہیں ماننا، الیکشن کو نہیں ماننا، الیکشن نہیں کروانے، اور بس جو وہ سمجھتے ہیں طاقت کے ذریعے کرنا، اس کی وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ جو بات ایک نیریٹو بنا رہے ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کو امپاور کرنا ہے، پارلیمنٹ زیادہ سپریم ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بنائے قوانین کو یا پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ کی ہم اس کی تقدس کے لیے، ہم اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پارلیمنٹ میں کون ہے۔ پارلیمنٹ میں تو چند حکومتی ایم این ایز ہے، باقی جو بھی پی ٹی آئی کی جو ایک بہت بڑی اکثریت تھی، جن کی گورنمنٹ تھی، وہ سب تو پارلیمنٹ سے نکل چکے ہیں۔ تو یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ تو ایک حساب کی ون سائیڈڈ پارلیمنٹ ہے۔ تو کیا اس کو آپ پارلیمنٹ کی وائس کہہ سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ جو بھی بل پاس کر رہی ہے، قوانین بن رہے ہیں، بہت سارے کیسز معاف بھی ہو گئے، تو یہ تمام معاملات میں پارلیمنٹ ٹیکنیکلی تو اپنا رول پرفارم کر رہی ہے، لیکن کیا نیتاً، کیا اخلاقی طور پر جواز بنتا ہے ایسی پارلیمنٹ کو قانون پاس کرنے کا جہاں پہ ایک بڑی جماعت کی نمائندگی ہے ہی نہیں؟ پنجاب کی اسمبلی یہ توڑ چکے ہیں، کے پی اسمبلی یہ توڑ چکے ہیں، اور ایک اخلاقی جواز پیدا کیا گیا الیکشن کروانے کا، لیکن اس کے باوجود الیکشن نہیں ہو پا رہے۔ حالانکہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے، پنجاب اسمبلی توڑنے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ آپ بسم اللہ کریں، ہم الیکشن کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد الیکشن نہ ہو سکے، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود نہیں ہو سکے۔ تو یہ ایک سارا جو گیم ہے یہ نیت کا ہے۔ یہ قانون کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک موم کی ناک کی طرح جو ہے وہ موڑا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی اپنی پالیسیز، اپنے اپنے انٹرسٹ اور اپنے اپنے مفاد کی بنیاد کے اوپر قوانین کو بھی توڑ رہے ہیں، مڑوڑ رہے ہیں، ایسا نیریٹو بنا رہے ہیں، اور حتی الامکان تمام بائی ہک اور بائی کروک جتنے بھی یہ حربے یوز کر سکتے ہیں، آئینی، قانونی اور طاقت کے، وہ سب یوز کر رہے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کی سٹینڈنگ جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور اگلے پھر جو ٹینیور ہے وہ پورا شاید پی ٹی اے کے پاس چلا جائے۔ تو یہ پہلے ہی پری ایمپٹیو میئرز لے رہے ہیں، اور یہ ہر طرح کا قانونی سرحدیں، حدیں پھلانگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اگلی جو گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی نہ بنے، اور یہ خود جو ہے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹا دیں، اور خود الیکشن میں حصہ لے کر جب ایک سازگار ماحول اور وقت آئے گا تب الیکشن کروا کے یہ پھر اس پروسیس سے گزریں۔ تو حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کروانے میں سب راضی تو ہیں، لیکن ٹائمنگ پہ اختلاف ہے۔ اب ایک طرف پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں لیکن ایک ہی دن سارے الیکشن ہوں، ایک ہی تاریخ میں ہوں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ہاں ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں، لیکن اس کے لیے آپ پارلیمنٹ کو، قومی اسمبلی کو ڈیزالو کریں، باقی اسمبلیاں ڈیزالو کریں، جس طرح انہوں نے پنجاب اور کے پی ڈیزالو کی۔ اگر نہیں تو آئینی طور پہ نقطہ مان لیا جائے، پنجاب اسمبلی میں اور کے پی میں الیکشن جو آئینی مدت کے اندر، اب تو خیر وہ مدت بھی گزر چکی ہے، تو اس مدت کے اندر رہتے ہوئے الیکشن جو ہے وہ کروا لینے چاہیے۔ تو اب دیکھیں سپریم کورٹ کے باہر جو ایک دھرنے کا ایک پلان ہے ان کا ہے، وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے،
اور کیا حالات آئینی راستہ اپناتے ہیں یا طاقت کے ذریعے ہی حالات کو بگاڑنے کی ایک اور کوشش کی جاتی ہے جس کا الٹیمیٹلی نقصان اس قوم اور اس ملک کا ہی ہوگا۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔